نامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت ڈیجیٹل پر غلام جیلانی کا ایک افسانہ منتخب کیا گیا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے نجات کا لمحہ۔ تو سماعت فرمائیے دریافت ڈیجیٹل پر غلام جیلانی کا افسانہ نجات کا لمحہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ غلام جیلانی کا افسانہ نجات کا لمحہ۔ اب جیور سے دلہن بیاہ کر ماموں جان واپس کلول جا رہے ہیں۔ بارات واپس ہو رہی ہے۔ جیور سے نکلتے ہی جمنا کو رتھوں اور بیل گاڑیوں نے آسانی سے پار کر لیا اور اب ڈیہر کے جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ سرکنڈوں کے گنجان جھنڈوں میں سے یہاں جنگلی سور بہت ہیں، ابا جی نے بتایا تھا اسے، اور بہلی میں بیٹھے بیٹھے اسے ڈر لگنے لگا۔ سوروں کا ریوڑ آ کر بہلی گرا دے گا، اس پر حملہ کر دے گا۔ وہ بھیا سے لپٹ گیا۔ لٹا دو لٹا دو، دورے کی حالت ہے۔ دور سے، بہت دور سے آواز آ رہی ہے، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سی، مگر اب ڈھاک کے ہرے بھرے جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کی بہلی اور دوسری بہلی میں دوڑ ٹھن گئی ہے۔ تیز اور تیز بیل دوڑ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے۔ کوئی پیچھے سے چیخے جا رہا ہے۔ بیلی سے پہیا الگ ہو گیا ہے اور اس نے دیکھا تو اوسان خطا ہو گئے۔ دایاں پہیا گاڑی سے الگ ہو کر اسی رفتار سے لڑکتا چلا آ رہا ہے، اور پھر ایک ساتھ کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ بیلی الٹ گئی۔ وہ اور بھیا سب لوگ جانے کہاں اور کیسے کیسے گرے۔ گرتے وقت وہ چیخ پڑا، خوف کے کھیس میں لپٹی ہوئی چیخ۔ ہائے اللہ، آج تو حالت بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ شہد کی مکھیاں پھر بھن بھنائیں اور اب بارات چھجو نگر کی نہر کے پاس سے گزر رہی ہے۔ جھال پر امی اور دوسری کئی عورتیں رتھوں سے اتر کر امرود اور بیریوں کی جھاڑیوں میں گھس گئی ہیں۔ بیر اور امرود توڑ توڑ کر کھا رہی ہیں۔ امی کتنی اچھی لگ رہی ہیں، جوان اور خوبصورت، لال لال بیروں سے پرات بھر لی ہے۔ چھجو نگر کی نہر پر کیسے گھنے اور پرانے پیڑ ہیں، ان کی جڑیں زمین کے اوپر تک نکل آئی ہیں، ان کے سائے میں کیسی ٹھنڈک ہے۔ بارات پلول پہنچی تو باقی جوانوں نے ہوا میں بندوقیں چلائیں اور گز بھرے۔ قاضی، ٹھاکر، میوں، بامن، گورے، گوجر، جاٹ، مرد، عورتیں اور بچے اور باجا پٹے بازی شور و غل، کان پھٹے جا رہے ہیں۔ کسی نے بالکل اس کے کان کے پاس بندوق چھوڑی اور وہ اچھل کر چیخ پڑا، مولا خیر، اب یہ بچیں گے نہیں۔ گرم سانسوں اور ہچکیوں میں شور و غل کا آہنگ ٹوٹتا سا لگا، جیسے رنگ ایک دوسرے میں پھیل گئے ہیں۔ ملگجے آسمان پر سنہری کرنوں کے بیچ زرد گدلے تالاب ابھرنے لگے، لیکن سارے پرند اڑ گئے تھے۔ بندوق کی آواز کے ساتھ ہی گھنے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں میں جو چھپے بیٹھے طوطے، ہریل، گلسر، ٹوٹرو، ہدہد اور نیل کنٹھ اور فاختائیں سب ہی اڑ گئے تھے، اور وہ بہت دیر تک ان کی قطاریں آسمان میں دیکھتا رہا، اور پھر وہ زرد دلدل میں غائب ہوتے گئے، اور پھر ایک بڑے دھماکے کے ساتھ وہ قد آور پیڑ گر گیا۔ جڑیں زمین کے باہر منہ اٹھائے چت پڑی تھیں۔ اتنا پرانا اور گھنا درخت کیسے گر گیا؟ وہ اسے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ وہ یوں بے جان ہو کر اس کی بے بس نظروں کے سامنے گر گیا۔ وہ بے چین ہو کر چیخنے لگا، اسے گرنے مت دو، اس کے پرندوں کو واپس بلا لو۔ سنتے نہیں ہو بزدلو، بے وقوفو،
اس کی چیخوں میں چھتے والی مکھیوں کی بن بناہٹ بھی ابھرتی رہی، ہچکیاں اور دبی سانسوں کی آوازیں بھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش پڑا رہا جانے کب تک۔ جب ہوش آیا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میز پر کیلنڈر دیکھا، 7واں دن، آخری دن، نجات کا دن۔ تم بچ نہیں سکتے، اس کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہوا، اس کے دوست نے کہا تھا۔ وہ یکایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ابھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس نے حیرانی سے اپنے آپ کو دیکھا، دروازے سے باہر نکل گیا، ابھی چل سکتا تھا، اور پھر ادھڑی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگا، ابھی دوڑ بھی سکتا تھا۔ بھاگ جا، بھاگ جا، کہاں جا رہا ہے؟ کیا بھاگ کر جا سکتا ہے؟ ہر طرف ننگی تلواریں لٹک رہی ہیں اور دل پر برف کی بھاری سل ہے۔ یکایک اس کے قدم رک گئے، ادھڑی ہوئی سڑک اس کے پیروں سے چمٹ گئی، سامنے سے ارتھی آ رہی تھی۔ تھوڑے سے آدمی کھوئے کھوئے سے گردن جھکائے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رام نام ست ہے۔ وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا، سرد نکیلی لہر اوپر سے نیچے تک چیرتی چلی گئی۔ رام نام ست ہے۔ اور پھر سرد پسینہ سارے جسم پر برف کے قطرے چیوٹیوں کی طرح رنگنے لگے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں۔ بے وقوف، لوگ تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے، تیری گھگی کیوں بن گئی ہے؟ کون مر گیا ہے؟ آج تو مرنے والا، تم جانتے تھے اسے؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے بڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ درخت کے نیچے یکلخت کسی شاخ پر سے اسے ایک بڑا سا پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا، ہر طرف موجوں کا ہیجان بکھیر کر، اور ان موجوں میں برف کے رنگنے والے قطرے اس کے جسم پر تحلیل ہونے لگے۔ وہ سائے میں لیٹ گیا، شاخوں کے جھروکوں میں سے اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں گدلی زرد دلدل مسکرا رہی تھی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔